الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم قابل قدر واجب الاحترام جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا راشد محمود سمرو صاحب اور بلدیہ ٹاؤن ہے کیا ہے اورنگی ٹاؤن کے ذمہ داران اور آج کے اس کانفرنس میں شریک جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں، جمعیت طلباء اسلام کے جان نثار پروانوں، میں سب سے پہلے صوبائی جماعت کا، یہاں کے مقامی جماعتوں کا، اورنگی ٹاؤن کی نظم کا، تمام منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں مجھ جیسے ناچیز کو دعوت دے کر عزت بخشیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد، آپ کی محنت اور کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس اجتماع کو ہم سب کے لیے نجات، مغفرت اور ساتھ دین کی غلبے کا ذریعہ بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، موجودہ حالات میں جن مشکلات کا سامنا ہے، بالخصوص ملکی جغرافیے کو اور ملکی نظریے کو، میرے خیال میں اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جمعیت علماء اسلام آج ایک ایسی جدوجہد اور تحریک کی قیادت کر رہی ہے جس میں بیک وقت جغرافیے کی تحفظ اور دفاع کا علم بھی بلند کیا ہے، اور ساتھ ملک اور ریاست کی نظریاتی تحفظ اور دفاع کا علم بھی بلند کیا ہے۔ آج پورے ملک میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم وجود میں آیا ہے، 10-11 جماعتوں کا اتحاد ہے جس کی قیادت جمعیت علماء اسلام کے امیر امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا
دو بیانات آئے. ایک بیان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور قوتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹرمپ کا آیا، اور ایک بیان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور طبقے کا آیا، اور دونوں بیانوں کا 19-20 کا فرق ہے. ٹرمپ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں مطمئن ہوں، میں خوش ہوں کہ پاکستانی قوم نے 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں انتہا پسند قوتوں کو، مذہبی شدت پسندوں کو شکست دی. اسی سے ملتا جلتا بیان یہاں کے طاقتور طبقوں نے، غیر جمہوری اشرافیہ نے دیا کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ قوم نے ووٹ اور پرچی کے ذریعے ملک دشمن قوتوں کو شکست دی. اب آپ بتائیے، مذہبی انتہا پسند، ملک دشمن قوتیں، یہ کون ہیں؟ 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں پاکستان کے جغرافیے میں کوئی بھی کالعدم تنظیم حصہ دار نہیں تھی. کالعدم تنظیموں کا نام بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، جس پر ریاست اور حکومت نے پابندی لگائی ہے. کوئی بھی تنظیم انتخابی دنگل میں نہیں تھا. تو پھر وہ مذہبی انتہا پسند، شدت پسند، وطن دشمن قوت کون ہے جس کو شکست دی گئی؟ وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام، جو آج کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں ان کی ایک آواز ہے، ایک توانا اور مؤثر آواز ہے، جس آواز کو ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اس کا نوٹس لیا جاتا ہے. اس کو مخاطب کر کے یہ شکست کا پیغام دیا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ مذہبی سیاست کو، اسلامی سیاست کو کسی بھی قوت کے ڈکشنری میں ہماری اور آپ کی سیاست کو ان کے مطابق اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ الیکشن میں انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو، ایک تو پوری جمہوری قوتوں کی مینڈیٹ کو، قومی مینڈیٹ کو چوری کر کے کسی اور کی جھولی میں ڈال کے ملک پر مسلط کی. اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم نشانے پر تھے، کیونکہ اسلامی سیاست کسی بھی قوت کے لیے قابل قبول نہیں تھا. جب اقتدار ان کو دی گئی، آج 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال میں اس حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا. اس حکومت نے اگر کیا ہے، یا تو ملک اور وطن دشمنی کیا ہے، یا انہوں نے دین اور اسلام دشمنی کی ہے. ہم نے روز اول 25 جولائی 2018 کو سب سے پہلے اس مینڈیٹ، جعلی مینڈیٹ کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے آواز اٹھائی. ایک بیٹھک، ایک نشست کا اہتمام کیا اسلام آباد میں، جس میں MMA کی 6 جماعتیں سمیت تمام نیشنلسٹ، قوم پرست، سیکولر اور لبرل قوتیں مولانا صاحب کی قیادت میں جمع ہو کر یہ ڈکلریشن اور یہ اعلامیہ اور یہ پیغام قوم کو دی
کہ یہ موجودہ مینڈیٹ عوام کی حقیقی نمائندگی اور مینڈیٹ نہیں ہے، یہ جعلی ہے، لہٰذا ملک میں جلد از سر نو انتخابات کی جائے جس میں غیر جمہوری قوتوں کا کسی قسم کی دخل اندازی نہ ہو۔ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ اسی دن کا نعرہ ہے اور اسی دن کا موقف ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے، یہ تانے جمعیت علماء اسلام کو دے رہے تھے کہ چونکہ جمعیت علماء اسلام ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے، لہٰذا جیسے مچھلی بغیر پانی کے گزارا نہیں کر سکتا، جمعیت علماء اسلام بغیر اقتدار کے سیاست نہیں کر سکتی۔ یہی پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور کافی حد تک قوم کی اکثریت اس پر اعتماد بھی کرتی تھی، لیکن 2.5 سالہ حکومت کی کارکردگی نے ثابت کیا کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی بات سچ ثابت ہوئی کہ یہ حکومت جس طرح نااہل ہے، نالائق ہے، یہ حکومت ڈکیت بھی ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ تھا۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، 1 کروڑ نوکریاں نہیں ہے بلکہ 50 لوگ بے روزگار ہو گئے، 50 لاکھ گھر نہیں بلکہ 50 لاکھ گرائے گئے۔ بات ہو رہی تھی مدینہ کی ریاست کی۔ مدینہ کی ریاست میں ایک کام ہوا ہے، وہ یہ کام ہوا ہے کہ نام نہاد مدینہ کی ریاست کی امیر المؤمنین کا 300 کنال پر مشتمل بنی گالہ میں محل، وہ حرام تھا۔ 1.5 سال قوانین میں تبدیلی کرتے اس 1.5 سال میں اس حرام گھر کو 12 لاکھ جرمانے کی بدلے میں حلال قرار دیا گیا۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست میں یہ ایک کام۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیے، اسلام کے لیے کوئی کام ہوا ہے؟ اس نظریے کے لیے کوئی کام ہوا ہے جو نظریہ مدینہ کی ریاست کا بھی بنیادوں میں شامل تھا اور پاکستان کی بنیاد اور جھڑوں میں بھی شامل تھا؟ کیا اس ملک کی وحدت، قومی وحدت کے لیے، اس ملک کی ملی وحدت کے لیے، اس ملک کی جغرافیے کی بقا، سالمیت اور استحکام کے لیے کوئی ایک کام نہیں ہوا؟ میں چند باتیں کر کے اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے پہلے موقع دے۔ کہا جاتا ہے کہ 73 سال میں یہ واحد حکمران ہے کہ مدینہ کی ریاست کی بات تو کر رہا ہے، باقی تو مدینہ کی ریاست کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ کم سے کم یہ مدینہ کی ریاست تو بات کر رہا ہے۔ یہ بھائی، اس سے طاقتور حکمران جنرل ضیاء الحق تھے۔ انہوں نے 12 سال اسلام کے نام پر حکومت کی، اسلام کے نام پر حکومت کی۔ اس وقت بھی ضیاء الحق کو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے للکارا اور چیلنج کیا۔ دنیا سے انتقال ہونے کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے MRD کا حصہ بن کے ضیاء الحق کی طاقت، اس کی حکومت، اس کی جھوٹے اسلام کے نعرے کو بھی مسترد کیا۔ یہ تاریخ ہے۔ اس وقت بھی بہت سے علماء غلط فہمی میں تھے، بہت سے علماء دھوکے میں تھے۔ میں نام نہیں لیتا کسی بھی عالم کا، آپ تاریخ پڑھیے، اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ سن 1980 کی دہائی میں جب جنرل ضیاء الحق حکمران تھے، وہ کون سی مذہبی جماعت تھی جو ضیاء الحق رجیم کے خلاف برسر پیکار تھی، اور وہ کون سے علماء تھے جو ضیاء الحق کے ہاں میں ہاں ملا کے اس کو حضرت عمر فاروق کا لقب دیا کرتے تھے۔ آج ہم اسی ماحول میں ہیں۔ بہت بڑے بڑے شیوخ تھے، بہت بڑے بڑے علماء تھے، یہاں تک کہ آپ کی قیادت پر کفر کے فتوے لگے۔ آپ کی قیادت کے خلاف ایک بہت بڑی سواد اعظم بنی۔ کیوں؟ یہ بے نظیر جو ایک سوشلسٹ خاتون ہے، اس کے ساتھ مل کے، جو شرعاً اس کے ساتھ بیٹھ کر حرام ہے، ناجائز ہے بیٹھنا،
جیسے کہ آج کہتے ہیں کہ مولانا مریم کے ساتھ بیٹھ کے ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ آپ حریم شاہ سے بیٹھ کے جرم نہیں ہے، آپ شیرین مزاری اور فردوس اشک سے بیٹھ کے جرم نہیں ہے، ان کی سب میں بیٹھ کے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی امامت میں، ان کی قیادت میں سیاست کر رہی ہے۔ یہ عیب ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اسٹیبلشمنٹ آپ کو سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے 25 جولائی کو آپ کا بستر گول کر کے پارلیمنٹ سے نکال دیا۔ جس طرح آپ کی گنجائش مسجد میں نہیں ہے، آپ کی گنجائش اجازت مدرسے میں نہیں ہے، منبر اور محراب کو اپنے مرضی کے مطابق اپنی اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ تم نہیں کر سکتے۔ آپ کی زبان بندی کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، تو پھر مجھے بتائیے آپ کو سیاست کرنے کی اجازت دے گی؟ نہیں دے گی آپ کو۔ تو اس لیے آج موجودہ صورتحال میں جب کہا جاتا تھا کہ مولانا 12واں کھلاڑی ہے، 12واں کھلاڑی کا مطلب یہ کہ وہ ادھر تماشیوں میں بیٹھا ہوا کرتا ہے، 11 کھلاڑی اندر کھیلتے ہیں مقابل کے ساتھ، لیکن آج تو وہ 12واں نہیں ہے بلکہ ٹیم کا کپتان ہے، وہ تو 12واں نہیں ہے۔ آپ تو ان کو سیاسی اکھاڑے سے نکالنا چاہتے تھے، آپ تو ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے کہ مذہبی سیاست کی پاکستان کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بین الاقوامی ایجنڈا یہ تھا، آج پاکستان کی سیکولر مذہب بیزار جماعتیں، آج پاکستان کی لبرل بے دین جماعتیں جس کو ہم لبرل کہتے ہیں، آج پاکستان کی نیشنلسٹ اور قوم پرست پارٹیاں ایک پگڑی اور داڑھی والے مولوی کی قیادت میں ملکی سیاست اور بین الاقوامی سیاست اس کی ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آپ بتائیے یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جہاں بھی ہم جاتے ہیں، میری بات سنیں، جہاں بھی ہم جاتے ہیں سوال کیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ یہ پی ڈی ایم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کس قسم کا اتحاد ہے؟ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سیاسی ورکر اور سیاسی کارکن ہے، سیاسی ورکر اور سیاسی کارکن کبھی بھی اس قسم کی سوالات نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس قسم کی تحریکات کو تاریخ کی پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ آپ تاریخ میں ماضی میں جائیے، سن 1968 میں جنرل ایوب کے خلاف بھی ایک اتحاد بنی تھی اور پی ڈی ایم کے نام سے بنی تھی، پی ڈی ایم کے نام سے۔ اس تحریک میں بھی ہمارے اکابرین شامل تھے جنرل ایوب کے خلاف۔ ہم کیوں جنرل ایوب کے خلاف تھے؟ کیونکہ ملک میں آئین نہیں تھا، ملک میں قانون نام چیز کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ہم آئین چاہتے تھے، قانون چاہتے تھے۔ 20 سال سے ملک بغیر آئین کے چلتا ہے، لہذا اوپر سے ایک ڈنڈے والا حکمران جرنیل مسلط ہے 10 سال سے، لہذا آپ کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ پھر یہ بتاؤ یہ پی ڈی ایم جنرل ایوب کے خلاف کیوں بنی؟ یہ پی ڈی ایم جنرل ایوب کے خلاف کیوں بنی بھائی؟ اور ہمارے اکابرین اس پی ڈی ایم کا حصہ کیوں بنے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم کیا چاہتے تھے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم چاہتے تھے ایک جمہوری حکومت، ایک آئین، ایک میثاق جمہوریت، میثاق پاکستان، دستور پاکستان ہم چاہتے تھے، آئین اور قانون ہم چاہتے تھے، لیکن ایک بلا سے تو جان چھوٹ کی جو جنرل ایوب تھے۔
دوسرا بلا آیا جنرل یحییٰ کی شکل میں۔ کیا ہم آرام سے بیٹھے؟ تاریخ پڑھیے نا۔ کیا ہم آرام سے بیٹھے یا جنرل یحییٰ کے خلاف بھی ہم نے تاریخ چلائی؟ اس کے خلاف بھی چلائی۔ 70 کے الیکشن ہوئے، اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہوا۔ 5 سال بھٹو نے حکومت کی۔ 77 میں پھر ایک اتحاد بنی، پاکستان قومی اتحاد، جو انگریزی میں اس کو PNA کہتے ہیں، پاکستان نیشنل الائنس۔ اس اتحاد کی قیادت کون کرتے تھے؟ اس اتحاد کی قیادت کون کرتے تھے سن 1977 میں؟ کون کرتے تھے وہ؟ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ۔ پھر سوال یہ ہے کہ مولانا ان خربوزوں ان تربوزوں کی قیادت کیوں کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے بھائی؟ کیوں کرتے تھے؟ اکثریت یہ پارٹیاں سارے اس میں موجود تھی، کیوں کرتے تھے وہ؟ PNA اور پاکستان قومی اتحاد کی قیادت کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ گناہ کبیرہ تھا؟ کیا وہ جرم تھا؟ اگر وہ جرم اور گناہ کبیرہ تو اس میں بھی شامل ہوں، تو آئیے بیت اللہ یا مسجد نبوی میں بیٹھ کے توبہ کرے کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، جو کیا ہم نے کیا وہ غلط کیا۔ کوئی اس کہنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت PNA کی قیادت مفتی محمود صاحب کر رہے تھے، تو آج اگر قیادت PDM کا مولانا فضل الرحمان کر رہا ہے، اس میں کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے اس میں؟ جرم کیا ہے اس میں؟ اگر یہ جرم ہے تو وہ بھی جرم تھا۔ اگر یہ جرم ہے تو 68 کا PDM میں جمعیت حصہ تھا، وہ بھی جرم تھا، ہمارے اکابرین جب حصہ تھے۔ پھر آئی ہے، باقی میں نہیں جاتا، اور بھی بہت سی باتیں۔ سن 1980 کی حکومت جنرل ضیاء کی حکومت تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ نئی انتخابات ہو، تحریک چلی PNA کی۔ ہم چاہتے تھے کہ ملک میں انتخابات ہو کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب سیاسی قیادت مفتی محمود صاحب اور ساتھی اور ذوالفقار علی بھٹو ایک نقطے پر متفق ہوئے کہ الیکشن میں جائیں گے، جب ضیاء الحق کو پتہ چلا انہوں نے مارشل لا لگایا۔ کیا ہم اس مارشل لا کے ساتھ تھے یا اس کے خلاف ہم تھے؟ اس کے خلاف تھے نا۔ اس کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ 77 کی تحریک ہم چلا رہے تھے اس لیے کہ ہم ضیاء الحق کی صورت میں حکم چاہتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا؟ نہیں تھا یہ مقصد۔ پھر مزے کی بات یہ ہے، 77 کی تحریک کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی یا نہیں لگی؟ جب 80 کے بعد MRD بنی، MRD میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور جمعیت علماء اسلام بھی تھی، وہ پارٹیاں بھی تھی جو بھٹو کے خلاف تاریخ چلا رہی تھی۔ نصرت بھٹو نے نہیں کہا کہ میں مفتی محمود کے ساتھ نہیں بیٹھتا، یا ان کی مفتی محمود صاحب تو انتقال کر گئے، بات بنی تھی، پیغام آیا تھا غالباً شہرباز مزاری یا کون اس کے تھرو کہ مفتی محمود کو بھی ساتھ میں ملانا ہے اس ڈکٹیٹر کے خلاف۔ نصرت بھٹو راضی ہو گئی اس پر، لیکن مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا۔ پھر وہ فیصلہ جو مفتی صاحب نے کیا تھا اسی کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے فالو کیا، MRD کا حصہ بن کے کس کے خلاف؟ مارشل لا کے خلاف۔ اب آپ بتائیے، کیا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پارٹیاں تو سارے بھٹو کے خلاف تاریخ چلا رہے تھے، آج میرے ساتھ مل کے جمہوریت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ لیکن سیاسی قائدین کا ایک عظیم مقصد ہوا کرتا ہے، ایک عظیم مقصد جو جمہوری حکومت ہے، جمہور کی حکمرانی ہے، آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور بالادستی اور قوت ہے۔ یہ اس جمہور کا حق ہے۔ اس عظیم مقصد کے لیے ان تمام پارٹیاں MRD کی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے، اس MRD کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا اس کا؟ اسلام آیا؟ اسلام آیا؟ کیا ہوا نتیجہ؟ تو جب اسلام نہیں آیا
تو پھر کیا میں سیاست چھوڑ دوں؟ ہاتھ ہاتھ پر رکھ کے حجرے میں بیٹھوں؟ پھر میں کیا کروں بھائی؟ میں نے اپنی جدوجہد کو تسلسل دینا ہے۔ 10 سال 12 سال ضیاء الحق کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ 88 کی جہاز کے حادثے میں ضیاء الحق دنیا سے رخصت ہوا۔ 88 میں الیکشن ہوا، 12 سال 11 سال کے بعد۔ تو آج کا پی ڈی ایم اسی تاریخ میں دیکھے، اس اتحاد میں کیوں جمعیت علماء اسلام شامل تھی؟ اگر بات اسلام کی ہے تو کیا اسلام آیا؟ تو جب نہیں آیا تو بیٹھو اپنے اجروں میں، سیاست کیوں کرتے ہو؟ 88 میں الیکشن میں حصہ لیا، ہم پارلیمنٹ بھی گئے اور حکومتوں کا حصہ بھی بنے۔ پھر کیا ہوا؟ 12 اکتوبر 99 کو مشرف کا کو ہوا، مارشل لا آیا۔ کیا اس مارشل لا کے خلاف ہم روڈوں پر تھے یا نہیں تھے؟ ایم ایم اے کی صورت میں بھی تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2008 یا 7 میں اے پی ڈی ایم بنا، اے پی ڈی ایم، ابھی صرف پی ڈی ایم ہے، اس وقت اے پی ڈی ایم تھا، آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ بنی۔ اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں مسلم لیگ نواز بھی شامل تھی، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، اس میں عمران خان بھی شامل تھے، اس میں جمعیت علماء اسلام بھی حصہ دار تھی۔ اس اے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوا کہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینی ہے۔ اس وقت میں خود منسٹر تھا، خیبر پختونخوا میں ایم ایم اے کی حکومت تھی، انہوں نے وہاں استعفیٰ دی، ہم نے بلوچستان اسمبلی سے استعفیٰ دی۔ کیوں دیا استعفیٰ؟ کس کے کہنے پر دیا تم نے استعفیٰ؟ نواز شریف کے کہنے پر؟ کیا بے نظیر کے کہنے پر؟ کس کے کہنے پر تم نے استعفیٰ دی؟ اگر وہ تحریک صحیح تھی تو آج کی تحریک کیوں غلط ہے بھائی؟ آج کی تحریک کیوں غلط ہے؟ اس پر تو آج تک کسی نے بھی معافی نہیں مانگی۔ وہ تاریخ ہم نے چلائی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 2002 کے الیکشن میں خیبر میں آپ کی حکومت بنی، بلوچستان میں اگرچہ حکومت کسی اور کی تھی، عملاً آپ کی حکومت تھی، اور سینٹ اور اسمبلی میں اپوزیشن کی اکثریت آپ کے پاس تھی۔ یہ اس جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ پھر تو ہم واہ واہ کرتے تھے، زندہ باد، ایم ایم اے اتحاد زندہ باد، اے پی ڈی ایم اتحاد زندہ باد، ایم آر ڈی اتحاد زندہ باد، پی این اے اتحاد زندہ باد، جنرل ایوب کے خلاف اتحاد زندہ باد۔ لیکن آج اگر 10 پارٹیاں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت میں، 10 پارٹیاں مولانا صاحب کی قیادت میں ایک رجیم کے خلاف برسر پیکار ہے، جو پاکستان کے نظریے کے لیے بھی خطرہ ہے، پاکستان کے خطے کے لیے بھی خطرہ ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے، آپ بتائیے یہ اتحاد جائز نہیں ہے؟ اس پس منظر میں دیکھیں نتیجہ کیا ہوگا؟ جدوجہد ہمارا کام ہے، تحریک چلانا ہمارا کام ہے، ایک مقصد کے لیے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اب کیا خطے کو دشمنی ہے؟ ملک 3 چیزوں پر کڑی ہے، ایک جغرافیہ، ایک نظریہ، نمبر 3 معیشت۔ اگر ان 3 میں ایک میں انہوں نے کوئی قابل ذکر کام کیا ہے تو جو سزا چور کی ہے وہی سزا میری ہے۔ ملک کی جغرافیہ کے لیے کیا ہے؟ پاکستان کی جغرافیہ کی سیاست مقبوضہ کشمیر کی ارد گرد گھوم رہی ہے۔ کیا مقبوضہ کشمیر کس کا ہے؟ کشمیریوں کا ہے آج؟ کیا مقبوضہ کشمیر آج کشمیریوں کا نہیں ہے؟ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی نے فیصلہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میرا حصہ ہے، اور 73 سال کے بعد کیا۔
اور کس کی حکومت میں؟ اس کی حکومت میں کہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ عدالت میرے ساتھ ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ تمام ادارے میرے ساتھ ہے، تو پھر سقوط مقبوضہ کشمیر میں یہ بھی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یا تو وہ اپنا پوزیشن واضح کر دے کہ مقبوضہ کشمیر 73 سال میں ہم ان سے الگ نہیں ہوا، ان کی مستقل حیثیت ختم نہیں ہوئی، لیکن 73 سال کے بعد مقبوضہ کشمیر دلی نے اپنا حصہ بنا دیا، اور یہ تقسیم ہند کا فارمولہ ہے، تقسیم ہند کا اس قرارداد کا حصہ ہے جو اقوام متحدہ میں پڑا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی فیصلے کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے، پاکستان کی جغرافیہ بھی مکمل نہیں ہے۔ جب مقبوضہ کشمیر آپ کا رہا نہیں تو آپ کا جغرافیہ کہاں چلا گیا؟ جیسے بنگلہ دیش 71 میں آپ سے الگ ہوا تو آپ کا جغرافیہ 2 لخت ہوا، آج کشمیر کی صورت میں آپ کا جغرافیہ ایک بار پھر سقوط کا شکار ہوا، اور اس میں اصل ذمہ دار کون ہے؟ حکمران ہے، اور ان کا سہولت کار ہے غیر جمہوری اشرافیہ اور غیر جمہوری قوتیں، جس کے بل بوتے پر آج یہ حکومت زندہ ہے۔ انہوں نے دعا نہیں کی کہ نریندر مودی کی کامیابی کے لیے دعا کریں، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ کہاں حل ہوا؟ آپ کی منشور میں یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، مقبوضہ جموں کشمیر ہندوستان کا، گلگت بلتستان آزاد کشمیر پاکستان کا، لداخ چین کا۔ یہ عمران خان کی منشور میں شامل ہے۔ پھر آپ بتائیے یہ جغرافیے کا دوست ہے یا جغرافیے کا دشمن ہے؟ یہ دشمن ہے۔ آپ کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ 73 سال میں سعودی جو ناراضگی آج ہے، 73 سال میں اس قسم کی لا تعلقی اور ناراضگی نہیں تھی۔ 73 سال میں ہندوستان اور بھارت کا چیف آف آرمی اسٹاف نے سعودی اور یو اے ای کا دورہ نہیں کیا، پہلی دفعہ ہے 2 مہینے پہلے بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے سعودی اور یو اے ای کا دورہ کیا۔ یہ تو آپ کے حکومت میں۔ تیسری بات، یو این سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ کے لیے یو این سیکورٹی کونسل سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبر ہیں، فرانس، برطانیہ، روس، امریکہ اور چین۔ یہ 5 مستقل ممبر ہے، کچھ غیر مستقل ممبر ہے، وہ بھی رائے شماری اور ووٹ کے ذریعے اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ اس دفعہ ہندوستان کو اس کا ممبر بنانے کے لیے پاکستان نے 73 سال بعد ہندوستان کو ووٹ دیا۔ یہ جغرافیے کے ساتھ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ تم کہتے ہیں کہ تمام ادارے میرے ساتھ ہیں، ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی سقوط میں ادارے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ جواب انہوں نے دینا ہوگا۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یو این سیکورٹی کی کونسل کی ممبرشپ کے لیے جب تم نے ووٹ کیا 73 سال کے بعد، کیا ادارے آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس سازش میں صرف تم ہو یا مودی، تم اور ٹرمپ تینوں شریک ہے؟ کون ہے اس میں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جغرافیے کے حوالے سے بھی اس ملک کے لیے خطرہ ہے۔ نمبر 2 نظریہ ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نظریے کی بنیاد پر قیام میں آیا ہے، وجود میں آیا۔ یہ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ ہمارا آئین بھی یہی ہے۔ آمین کا پریمبل، مقدمہ اور تمہید گواہی دیتا ہے کہ اس ملک کا سپریم لا قرآن ہوگا، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اصل حکمرانی اور حاکمیت اللہ کی ہوگی، جو حاکم آئے گا اس کی حیثیت نائب اور خلیفہ کی ہوگی۔ جب یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ملک نظریاتی ملک ہے۔ کہاں ہے نظریہ بھائی؟ میں ایک رپورٹ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ اندازہ لگائے کہ مخالفت حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ امریکن انٹرنیشنل ادارہ ہے، فریڈم آف ریلیجیس، مذہبی آزادی کے نام سے
انہوں نے آج سے 1 سال پہلے ایک رپورٹ جاری کیا، موجودہ حکومت کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، ان پر خوشی کا اظہار کیا، موجودہ حکومت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے 4 کام کیے موجودہ حکومت نے۔ کون سے 4 کام کیے جو قابل تعریف ہے؟ نمبر 1 کہ گرو نانک کے نام سے یونیورسٹی بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر کے نام سے یونیورسٹی بنایا، عمر فاروق کے نام سے یونیورسٹی بنایا، نہیں، گرو نانک کے نام سے یونیورسٹی بنایا۔ نمبر 2 قابل تحسین کام یہ ہے کہ کرتارپور راہداری بنائی، وہ پس منظر آپ کو معلوم ہے۔ نمبر 3 اس لیے قابل تحسین ہے کہ پاکستان میں مندروں کی تعمیر کے لیے، ہندوؤں کی مندروں کی تعمیر کے لیے، ان کی تزئین کے لیے کروڑوں اربوں روپے ڈیولپمنٹ کے مد میں رکھے ہیں، اس لیے یہ حکومت قابل تحسین ہے۔ نمبر 4 سب سے بڑھ کر اس لیے قابل تحسین ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کے مرتکب آسیہ مسیح کو رہائی دی، اس لیے یہ قابل تحسین ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کون سے اسلامی کام ہیں جو انہوں نے کیا؟ اور 4 کام اور کرنے ہیں۔ موجودہ حکومت کو 4 کام اور کرنی ہے، ٹاسک دیا انہوں نے۔ وہ کام کون سے؟ گزشتہ سال اس دورانیے میں جو حج کا موسم تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ موجودہ حکومت کی کابینہ نے آج کی کٹ پتلی وزیر اعظم کی صدارت میں منظوری دی کہ ایک اقلیتی کمیشن تشکیل دے اور اس میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ کس کو شامل کیا؟ یہ یاد رکھیں ایک بات۔ دوسری بات اس رپورٹ میں کیا ہے، ٹاسک دیا ہے، وہ یہ کہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے موجودہ حکومت یہ گارنٹی دے کہ اس کو ختم کرنا ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ نمبر 3 298C جس کے مطابق قادیانیوں کو دعوت تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اس قانون کو ختم کرنا ہوگا۔ نمبر 4 یہ ٹاسک دیا ہے کہ جتنے بھی گستاخ رسول جیلوں میں بند ہیں ان سب کو رہائی دے۔ پہ یہ انکوں کا تارا ہے یہ حکومت۔ آپ بتائیے اقلیتی کمیشن کی تشکیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ گزشتہ سال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ اچھا رپورٹ میں کیا لکھا کہ اقلیتوں کی کمیشن کی تشکیل نو کرو، امریکہ کہہ رہا ہے میری ہدایات کے مطابق، میرے ڈائریکشن کے مطابق، میرے انسٹرکشن کے مطابق، میری شرائط و رسولوں کے مطابق۔ جب انہوں نے نوٹیفیکیشن کی وہ اصول یہ تھے کہ قادیانیوں کو اس اقلیتی کمیشن کا ممبر بنا دیا۔ آمیر پر پشتو کی یہ مثال دی وہ یار نکزے کے بیا سکزے کا یار دے وہ اقلیتی کمیشن تو اور اچھاوی بلوار نے بیا عدلت ویل چو عیسائیانو تے اجازت صدق پر عبادت، و یہودیانو تے اجازت صدق پر عبادت، و سکانو تے اجازت صدق پر عبادت، و سکانو تے اجازت و ہندوانو تے صدق پر عبادت، پلان 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 نو ماتا ولی نستا نچتا تے اجازت در کی دا حلقی دی چھ 298C ختم کے۔ جب آپ 298 کو ختم کریں گے تو پھر اس کی اجازت آپ کو ملے گی۔ جب وہ اقلیتی کمیشن کا ممبر بنا، اگلا قدم یہ تھا کہ 298 کو تعزیرات پاکستان کا جو دفعہ ہے اس کو ختم کرو تاکہ وہ کلم کلا پھر قادیانیت اور مرزائیت کا دعوت اور تبلیغ شروع کرے۔ اور آئین کے مطابق ان کو اجازت نہیں ہے، اور حکومت نے اقلیتی کمیشن بنائی۔ آپ بتائیں یہ اس رپورٹ پر عمل ہے یا نہیں عمل؟ اب ہم سوال کریں گے بابا یہ ملک، اس ملک کے فیصلے، اس ملک کی جتنی بھی فیصلے ہیں یہ بین الاقوامی اداروں کی روشنی میں اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF فلانا فلانا اس کی ہدایات پہ ہو رہا ہے۔
بھائی یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے 73 سال سے ہو رہا ہے، تو پھر کیا کرے؟ خاموش ہو کے بیٹھے، خاموش ہو کے بیٹھے نا، تو کیا کرے؟ شیخ الہند نے کیا کہا؟ شیخ الہند نے کیا کہا جب ان کو رہائی ملی مالٹا جیل سے؟ ابتدائی اجلاس میں جب انہوں نے صدارت کی، انہوں نے کون سی باتیں قوم کو مخاطب کر کے کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ انگریز اسلام کا بھی دشمن ہے اور مسلمان کا بھی دشمن ہے۔ ایک بات یہ کی، دوسری بات کیا کی؟ اگر انگریز کے خلاف لڑنے میں، سیاسی جنگ میں جو بھی قوم میرے ساتھ دیتا ہے اس کو ہم خوش آمدید کہیں گے، بشرطے کہ میرے اصول پامال نہ ہوں۔ ہر قوم کی حمایت وہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ جب وہ تشریح کے ریشمی رومال چلا رہے تھے، کیا اس میں ہندو شامل تھے یا نہیں شامل تھے؟ اس میں سکھ شامل تھے یا نہیں شامل تھے؟ شامل تھے۔ تو پھر تو شیخ الہند کا فلسفہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کہ صحابہ کے زمانے میں جہاز نہیں تھا، توپ بھی نہیں تھا، ٹینک بھی نہیں تھا، راکٹ لانچر کلاشنکوف بھی نہیں تھا، یہ تو ہم تفسیر کہتے ہیں، لیکن جنگی ساز و سامان نہیں تھے جو آج ہے۔ وہ جنگی ساز و سامان آج کا کیا ہے؟ کلاشنکوف، جنگی جہاز، B-52، MiG-18، F-16 یہ نہیں تھی، یہ ہمارے پاس نہیں تھی۔ تو پھر کیا کرے؟ تو صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھے، آج ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ بدعت ہے؟ یہ کہاں سے حلال ہوا بھائی؟ یہ کہاں سے حلال ہوا؟ تو اگر اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، آج اگر یہ چیزیں کسی ریاست اسلامی کے پاس ہو، کیا وہ دشمن کے خلاف یہ وسائل استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن میرے خلاف نہیں ہے۔ پھر میرا احتیاط کیا ہوگا؟ میرا احتیاط کیا ہوگا انگریز کے خلاف؟ اور یہ بات بھی سن لے، حق ہمیشہ بے سر و سامان ہوتا ہے۔ کیا فرعون کے مقابلے میں موسیٰ بے سر و سامان نہیں تھا؟ کیا نمرود کے مقابلے میں ابراہیم بے سر و سامان نہیں تھا؟ کیا قیصر اور کسریٰ کے مقابلے میں پیغمبر بے سر و سامان نہیں تھا؟ کیا ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں پیغمبر کے پاس کیا تھے؟ کیا منصور اور معتصم کے خلاف امام ابو حنیفہ بے سر و سامان نہیں تھے؟ کیا اکبر مغل کے مقابلے میں مجدد الفسانی بے سر و سامان نہیں تھے؟ کیا کچھ درباری مولوی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے؟ ابو الفضل اور فیضی جیسے مولوی؟ کیا شیخ الہند اور قاسم نانوتوی جب تاریخ ریشمی رومال اور 1857 کی جنگ آزادی لڑ رہے تھے اس کے پاس کیا تھی؟ بے سر و سامانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے انگریز کے خلاف لڑنا ہے۔ اور صدارت کس کی؟ جمعیت علماء ہند کی۔ بنا کب؟ 24 نومبر سن 1919 کو۔ اور غالباً پہلے اجلاس کی جو انہوں نے صدارت کی، غالباً نومبر یا ستمبر کا مہینہ تھا، نومبر کا 18، 19، 20 کا اس اجلاس کا اعلامیہ یہ۔ اور تیسرا اس اجلاس کا نقطہ کیا تھا؟ علماء کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے خیال میں اسلام یہ ہے کہ حجری میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، مسجد کی کونے میں بیٹھ کر سبحان اللہ کرے؟ نہیں، جو بھی اس کو اسلام سمجھتا ہے اور اسلام یہاں تک محدود کرتا ہے، یہ اسلام کے چہرے کو مسخہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اسلام کے منہ اور چہرے پر سیاہ دبا ہے، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ، آج کی انگریز امریکہ اور یورپ اسلام اور مسلمان کی دشمن ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس جہاز، بندوق، بارود، توپ، تپنگ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اقوام کو متحد کرے، جدوجہد کرے، جلوس کے ذریعے، مظاہرے کے ذریعے، جلسے کے ذریعے، جو شیخ الہند نے کہا وہی ہم کر رہے ہیں بھائی۔ جو شیخ الہند نے کہا وہی ہم کر رہے ہیں۔ 1861 میں ڈاکٹر ولیم کو واسرائے برطانیہ نے کیا کہا؟
واشرائی برطانیہ نے 1861 کو ڈاکٹر ولیم میور کو کہا تھا کہ بتاؤ مسلمانوں کی طاقت کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ یہ تو درد سر بن چکا ہے۔ جاؤ گھومو پھرو۔ آیا، رپورٹ پیش کی، 4 باتیں کی، 4 میں 3 پیش کرتا ہوں۔ 4 باتیں کی، غور سے سنیے۔ نمبر 1، اگر آپ نے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو ختم کرنی ہے اور آرام اور سکون سے حکومت کرنی ہے، ایک مضبوط حکومت، اپنے حکومت کا استحکام اور قوت چاہتے ہو، تو قرآن ان کے ٹیبل پر ان کے سامنے پیش کیا کہ جب تک یہ قرآن اس خطے میں ہو تم مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتے۔ کیا آج کا رجیم قرآن کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے 3 لاکھ نسخے جمع کر کے جلا دیے وائسرائے برطانیہ نے۔ آج آپ کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے فیٹف اور IMF، اقوام متحدہ کی ہدایات کی روشنی میں، قانون سازی کے ذریعے۔ قانون سازی کے ذریعے میں کس طرح اس حکومت کو مدینہ کی ریاست کا حکومت کہوں کہ وہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ہدایات پر اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون سازی اس لیے کر رہا ہوں کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف کہہ رہا ہے کہ یہ قانون سازی کرو۔ اس قانون سازی کے نتیجے میں کیا؟ مساجد کے اختیارات کو کنٹرول کرو، مدارس کے اختیارات کو کنٹرول کرو، وقف املاک ایکٹ کی صورت میں کنٹرول کرو۔ اور فیٹف نے یہ شرط بھی لگایا ہے کہ مدارس کو سکولوں میں تبدیل کرے یا ہسپتالوں میں۔ آج جو آپ کے 5 وفاق کے مقابلے میں 5 وفاق بنائے گئے، یہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس امریکہ کی ہدایات ہے۔ آپ کو کمزور کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ بنا رہے ہیں۔ تو کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے کمیشن تشکیل دی امریکہ کے کہنے پر، ہم مخالفت کریں گے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا ناموس رسالت کا قانون ختم کرے۔ ان کی وفاقی وزیر ہے، اس کا نام ہے حماد اظہر۔ انہوں نے باقاعدہ سینٹ میں آئینی ترمیمی بل پیش کی کہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کو غیر مؤثر یا ختم کیا جائے۔ لیکن جب سٹرائک ہوا، احتجاج ہوا، ملک سے باہر پارلیمنٹ کے اندر، جس کی قیادت جمعیت علماء اور تمام مذہبی حلقے اس میں شامل تھے، کیا وہ واپس ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہدایات کس کی تھی؟ اس امریکن رپورٹ کی جو فریڈم آف ریلیجیس کے نام سے انہوں نے جاری کیا تھا۔ کیسے ہم نہ کہے کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تیسری بات کیا کی؟ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ 298 کو ختم کر دیں تاکہ قیدیانیوں کو دعوت اپنے مذہب کے مطابق اجازت ہوں۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ وہ تمام گستاخ رسول جو جیلوں میں بند ہیں ان سب کو رہا کرو۔ اس میں 4-5 باقاعدہ بائی نیم نام میرے سامنے شامل ہے، رپورٹ بھی موجود ہے۔ اس میں سے ایک کو رہائی دی یا نہیں دی؟ آسیہ کو۔ یہ کس قسم کی مدینہ کی ریاست ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا؟ آپ کے ایک خاتون پارلیمنٹ نے آج سے 1.5 سال پہلے پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کے انہوں نے کہا کہ اگر پوری دنیا میں بالخصوص مشرق وسطی عرب ممالک میں سکون اور امن خوشی چاہتے ہو امت مسلمہ کی، عرب کی، اس کا حل یہ ہے
کہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور بیت المقدس مسجد اقصی یہودیوں کے حوالے کرے۔ آپ تسلیم نہیں کریں گے نا؟ آپ تو یہی کہتے ہیں نا، رنگیلا تو یہی کہتا ہے، محمد شاہ رنگیلا یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ جب آپ تسلیم نہیں کریں گے، اس خاتون پارلیمنٹ نے جب یہ آواز اٹھائی اس کے خلاف آپ نے کوئی نوٹس لیا؟ نہیں۔ کوئی کارروائی کی؟ نہیں۔ کیا کیا تم نے؟ بلکہ آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ میں 50 کروڑ روپے بھی دیے اس کو۔ یہ مدینے کی ریاست ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک، یہ حکومت جغرافیے کے لیے خطرہ ہے، یہ نظریے کے لیے خطرہ ہے، اور یہ معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی شریعت کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے سود کے حوالے سے، تقریباً 30-35 سال سے چل رہا ہے۔ آج اس حکومت نے 1 مہینے پہلے درخواست دیا ہے کہ یہ جو کیس آپ چلا رہے ہیں سود کے خلاف، یہ تم نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس اتنا قانونی آئینی اختیار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سود کرنے دو، سود کرنے دو۔ تم نے تو کیس چلانا چاہیے تھا کہ کیس کا فیصلہ جلدی کرے، مدینے کی ریاست کا تقاضا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں، سود کو کرنے دو، تمہیں اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کی۔ یہ ہے مدینے کی ریاست۔ مدینے کی ریاست میں تم اسلام آباد کے حدود اور ٹیریٹری تک تمام وقف املاک تم نے کنٹرول میں لے لیا۔ ایک بات اور، ایک ایسی قانون سازی کی کہ امریکہ کو پہلی دفعہ، مغرب اور یورپ کو، غیر ملکی ایجنسیوں کو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی، اجازت دی گئی کہ جو بھی غیر ملکی ایجنسی اور ادارہ ہو وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھا سکتا ہے۔ مولوی کو بھی اٹھا سکتا ہے، کاروباری کو بھی اٹھا سکتا ہے، زمیندار و جاگیردار کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ بزنس مین، کاروباری آدمی کو اس لیے اٹھائیں گے کہ یہ منی لانڈرر ہے، منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، یہ پیسے دہشت گردی کے مد میں تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ہتھکڑی ڈال۔ مولوی کیوں؟ یہ مدرسے کے ذریعے انتہا پسندی اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور ایسا اٹھانا ہے کہ اس کے خلاف تم اپیل بھی نہیں کر سکتے، اپیل بھی نہیں کر سکتے۔ اور مسجد سے اٹھائیں گے جو وقف املاک ایکٹ منظور کیا ہے، 6 مہینے تک مولوی یا مولوی کا کوئی وکیل، کوئی رشتہ دار کسی بھی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب آپ بتائیے، یہ اسلام دشمن حکومت ہے یا اسلام دوست حکومت ہے؟ یہ مساجد اور مدارس کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ بابا مدینے کی ریاست میں تو مساجد آباد ہوتے تھے، ایک ہی مسجد نبوی، عدالت بھی، GHQ بھی، جرنل بھی وہاں سے ہو کے جاتا تھا دشمن کے مقابلے کے لیے، اور قرآن بھی وہاں پڑھایا جاتا تھا، امامت بھی وہاں کرائی جاتی تھی، دعوت بھی وہاں سے دی جاتی تھی، قیصر اور کسریٰ کو پیغام بھی وہاں سے دیا۔ یا تو اسلام، اگر اسلام نہیں میدان جنگ بتاؤ، اگر وہ بھی نہیں زندگی چاہتے ہو تو پھر ٹیکس دیا کرو، اور کوئی راستہ نہیں آپ کے لیے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت کر رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کی سیاست پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے تسلیم کیا ہے۔ کل تک آپ ناقابل برداشت تھے، آج پاکستان کی طاقتور طبقے نے کہا یہ چند مولوی ہے، چند مولوی ہے، حجرے کے چوہے ہیں یہ۔ آج وہ بھی حیران ہے کہ یہ ایک ایسی ہڈی ہے، نہ اگل سکتا ہوں نہ نکل سکتا ہوں، کیا کروں اس کو؟
جب آپ کو بین الاقوامی دنیا اور ملکی طاقت آپ کو سیاست کرنے نہیں دیتا، آج آپ پوری سیاسی قوت کی قیادت کر رہے ہیں، مولوی کو تو خوش ہونا چاہیے، مولوی کو تو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ حجرے میں بیٹھ کے مقابلہ کریں گے، نہیں ہوگا بھائی، مقابلہ نہیں ہوگا، میدان میں نکلنا ہوگا۔ اگر شیخ الہند کے پیروکار ہو، روز اول سے لے کر آج تک دو طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا؟ ایک حق، ایک باطل۔ حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، باطل نمرود کی شکل میں۔ حق موسیٰ کی شکل میں، باطل فرعون کی شکل میں۔ حق اسرائیل خونخواروں کی شکل، باطل اسرائیل خونخواروں کی شکل میں، حق حضرت عیسیٰ کی شکل میں۔ حق حضرت پیغمبر کی شکل میں، باطل ابو لہب، ابو جہل، قیصر اور کسریٰ کی شکل میں، اور باطل منصور اور معتصم کی شکل میں، حق امام ابو حنیفہ کی شکل میں۔ امام ابو حنیفہ کتنی بڑی جامع، وسیع اور عریض ایک فقہ مدون کیا ہے، یہ بڑی خدمت ہے۔ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بابا آپ اس طاقتور کا مقابلہ کریں گے، آرام سے بیٹھے اپنے حجرے میں، کیوں جیل جانا پڑا؟ 4 سال جیل میں تھے۔ اتنی عظیم شخصیت، جب ان کا جنازہ اٹھا جیل سے 90,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، 90,000۔ تو آپ امام ابو حنیفہ کو کہے کیوں لڑ رہے تھے بھائی؟ کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجدد الفصالی کو بھی کہا گیا کہ آرام کی زندگی کو برباد مت کر۔ اکبر جلال الدین کے ساتھ ابو الفضل بھی تھا، ملا فیضی بھی تھا، کتنے بڑے علماء تھے۔ آج آپ اپنی تقریر میں مجدد کا حوالہ دیتے ہیں، ابو الفضل الفیضی کا حوالہ نہیں دیتے، کیوں؟ وہ تاریخ میں زندہ ہے، وہ تاریخ میں مردہ ہے۔ یہ تاریخ ہے، شیخ الہند کو سامنے رکھو۔ اس لیے ہم نے اٹھ کھڑے ہو کے اس سسٹم اور اس نظام کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ طلباء کو جلسوں میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ معصوم طلباء، کل تک تو یہ سارے دہشت گرد تھے، آج کیسے معصوم بن گئے؟ کل تک تو یہ سارے انتہا پسند اور شدت پسند تھے۔ ایک طرف قانون سازی کرتے ہو مدارس کو بند کرنے کے لیے، مساجد کو بند کرنے کے لیے، ملا کی آواز کو بند کرنے کے لیے، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے قانون سازی کر رہی ہو، دوسری طرف مجھے شیخ رشید جیسے لوگ کہتے ہیں معصوم طلباء۔ کیا اگر کالج یونیورسٹی کی طالب علم کو احتجاج کرنے کا حق ہے، کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننے کا حق ہے، یونیورسٹی اور کالج میں تنظیم بنانے کا حق ہے، ووٹ استعمال کرنے کا حق ہے، 126 دن کی دھرنے میں لڑکیوں کو نچوانے اور ان کی رقص و سرود میں اس کے ذریعے ڈگڈگی بجانا، یہ ان کا حق ہے آپ کی سیاست میں۔ اور ایک مولوی طاہر القادری کے ساتھ کنٹینر پر کھڑے ہو کے ان کے مدارس کے طلباء اور طالبات، شورخوار بچے اپنے سیاست کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو کیا میرے طالب علم کو اجازت نہیں ہے؟ جب پاکستان کی آئین نے، بین الاقوامی قوانین نے ان کو حق دیا ہے، ووٹ کا اور ووٹر کی حیثیت دی ہے، کسی کو ووٹ دے کر منتخب کر سکتا ہے، وہ اجتماع میں بھی جا سکتا ہے، لہذا کسی کی ڈنڈے کا پرواہ نہ کرے، کسی کی قید اور جیل خانے کا پرواہ نہ کرے۔ جلسوں میں ایک شریک ہوتا ہے، 100 شریک ہو جاؤ، 100 شریک ہوتے ہیں 1000 شریک ہو جاؤ، 1000 شریک ہوتے ہیں 1,00,000 شریک ہو جاؤ، کسی کی باتوں کا پرواہ نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم،
इशारा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक। देखिए, मैंने भी 25 जुलाई को इलेक्शन लड़ा। सबसे पहले डंडा मैंने उठाया। इसी वजह से मेरी शहरियत खत्म कर दी गई। कोशिश की उन्होंने कि इन्होंने वजारत की होगी, कहीं करप्शन, कुछ नहीं मिला। कोई असासे जायदाद, कुछ नहीं मिला। बैंक अकाउंट, एक अकाउंट था उसमें 4000 रुपए थे, कुछ नहीं मिला। फिर क्या किया उन्होंने? शरीयत कैंसिल की। क्योंकि मेरा बाप पाकिस्तानी है। वो कहते हैं, जिसने मेरी शरीयत खत्म की, कहते हैं तेरा बाप पाकिस्तानी है, आपकी जितनी भी खानदान है वो सारे पाकिस्तानी हैं, तुम पाकिस्तानी नहीं हो। फिर मैं क्या हूं भाई? मैं बाप को कहीं कचरादान से मिला, किसी कोड़ा करकट से मिला? ये है पूरी रियासत। आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, खुदा गवाह है। आज भी इमरान खान की हिदायत पर पैमरा को कहा गया है कि किसी भी मीडिया चैनल पे हमदुल्ला को नहीं बुलाना। जब ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, जब ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं क्या हूं? मेरी हैसियत एक अदना वर्कर और कारकुन की है। मेरा मुकाबला नहीं कर सकता तो वो मौलाना फजल रहमान और 22 करोड़ आवाम का मुकाबला भी नहीं कर सकता। और ये जो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बहुत सालों पहले मैं कहा करता था, मैंने कहा हुकूमत की साजिश ये है कि वे विफाक और जमीयत को आपस में कोशिश करेंगे अदमी इत्तेमाद का फिजा पैदा करें। उनकी ये कोशिश है, उसमें तो वो नाकाम हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने बार बार कहा कि इन 5 को 1 बनाओ, लेकिन अब हुकूमत ने 5 को 10 कर दिया। ये क्या है? तुमने तो फिरकावारियत को ख़त्म करना था, तुमने फिरकावारियत में इजाफा किया। अगर आप मदीने की रियासत चाहते हो, दाया गज दाया मैदान, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हजारों सिफारिशात पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अलमारियों में पड़े हैं। कल शुरू करे कि कानून साजी इसके मुताबिक होगा। नेस कवाले चुते फिल्स लवर के द जुमरिस लवर के ब्याम गिदड़ है नेस कवाले उमाले नहीं ललबला।